السلام علیکم ناظرین، آل سٹار انفو میں خوش آمدید۔ ہمیشہ کی طرح آل سٹار انفو آپ کے لیے ایک نیا تعارف لے کر حاضر ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو تعارف کرائیں گے ایک شاعر کا، اور اس شاعر کا جس کے لکھے گئے الفاظ کو آپ نے بارہا سنا ہوگا، لیکن شاید آپ اس کے نام تک سے واقف نہ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے دل دل پاکستان لکھنے والے شاعر محمد نثار ناسک کے بارے میں، جو طویل علالت کے بعد راولپنڈی میں 3 جولائی کو وفات پا گئے۔ انہوں نے زندگی کے آخری ایام کس طرح گزارے، اس پر بھی آگے تفصیل سے بات کریں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے، اس کے ساتھ بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ محمد نثار ناسک پاکستان بننے سے 4.25 سال قبل 15 فروری 1943 کو پاکستان کے سب سے بڑے زیادہ آبادی والے صوبے کے ایک بڑے ڈویژن راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا بچپن سے ہی اردو ادب کے ساتھ گہرا لگاؤ تھا۔ بعض اوقات آپ انقلابی طرز کی شاعری بھی کیا کرتے تھے۔ ایوب خان کے دور میں طلباء کے احتجاج کے دوران جب ان پر فائرنگ کی گئی تو آپ کا کہا گیا ایک شعر بہت مشہور ہوا، وہ یہ تھا: ماں مجھے صورت موسیٰ بہاد نہر میں، کہ طفلیں قتل طفلاں کی بنادی ہو چکی شہر میں۔ احتجاج کے دوران آپ کے اس شعر کو کافی مقبولیت ہوئی۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی نظمیں اور غزلیں مشہور ہوئیں۔ پھر آپ نے ایک ملی نغمہ ٹائپ سانگ لکھا، دل دل پاکستان، جس کو اس وقت کے مشہور بینڈ وائٹل سانگ نے لیا، اور طالب علم سنگر جنید جمشید نے گایا۔ 14 اگست 1987 کو دل دل پاکستان پی ٹی وی پر نشر ہوا اور اپنی شہرت کی بلندیوں کو پہنچ گیا۔ جنید جمشید کی خوبصورت آواز، خوبصورت چہرہ اور یہ خوبصورت نغمے اس کی شہرت کو وہاں لے گئے جہاں پہنچنے کا صرف کوئی سوچ سکتا ہے، مگر اس کے پیچھے اس شاعر کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اتنا مقبول ملی نغمہ لکھنے کے بعد، جسے پاکستان کا دوسرا قومی ترانہ سمجھا جاتا ہے، آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہی رہے۔ دل دل پاکستان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2003 میں بی بی سی ورلڈ سروس نے ایک پول کا انعقاد کیا جس میں 7,000 گانے شامل تھے۔ اس پول میں 151 ممالک سے لوگوں نے ووٹ پول کیے اور دل دل پاکستان تیسرے نمبر پر رہا۔ یہ گانا تقریباً ہر پاکستانی نے ضرور سن رکھا ہوگا، مگر اس کو لکھنے والا راولپنڈی کے علاقے ڈھوکرتا میں قسم پرسی کی زندگی گزارتا رہا۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اعلیٰ علاج کے لیے پیسے میسر نہ تھے اور تقریباً سب کچھ ذہن سے بھولتا جا رہا تھا۔ اس عمر میں بھی سما کے ایک رپورٹر نے آپ سے گفتگو کی تو آپ کو اپنے مشہور گانے کے ملی نغمے کے الفاظ یاد تھے۔ آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کافی عرصہ منسلک رہے، جس کی وجہ سے وہاں سے آپ کو لائف ٹائم اچیومنٹ کا ایوارڈ دیا گیا۔ آپ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں لکھا کرتے تھے۔ آپ نے 2 کتابیں لکھیں، ایک دل دل پاکستان، چوتھی سمت کا مسافر۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو ادبی حلقوں کی وجہ سے کی طرف سے ایوارڈ دیے گئے، مگر یقیناً ان ایوارڈ سے آپ کا حق ادا نہ ہو سکا۔ 3 جولائی 2019 کو آپ راولپنڈی کے علاقے ڈھوکرتا میں طویل علالت کے بعد انتقال فرما گئے۔ آپ کے انتقال پر ٹی وی چینلز پر ایک مختصر سی چھوٹی سی خبر چلی کہ دل دل پاکستان کے خالق نثار ناسک انتقال فرما چکے ہیں، لیکن ادبی حلقوں کی طرف سے اور حکومتی حلقوں کی طرف سے اتنا بڑا پیغام نہیں آیا جس طرح پاکستان کے اس محسن کے ساتھ آنا چاہیے تھا۔
آپ کی نماز جنازہ راولپنڈی میں ہی ادا کی گئی، جس میں کافی لوگوں نے، علاقے بھر کے لوگوں نے شرکت کی۔ اللہ رب العزت آپ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ مزید مشہور شخصیات کی بائیوگرافی کے لیے اور نت نئی معلومات کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیے اور کمنٹ بار میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔